پریشانی کی بات یہ ہے کہ اسلام کے احکام اتنے مشکل نہیں ہے جتنا انحراف مشکل ہے۔ سچ بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اچھی غذا کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مگر الٹی سیدھی غذائیں کھانے میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ یہی شیطان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے مال کو اتنا ڈیکوریشن کر کے سجا کے پیش کرتا ہے کہ اس کی تلخیاں ہمیں لذیذ معلوم ہوتی ہیں اور اسلام کی شیرینی ہمیں تلخ معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کے احکام مشکل نظر آتے ہیں اور شیطان کی روش ہمیں آسان نظر آتی ہے۔ یہ انسان کی بدبختی ہے، اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو اسلام کے احکام کے سامنے اپنے بزرگوں کی روش چھوڑنا ایک مشکل کام تھا۔ میں آپ کو مثال دے دوں، گریٹ پرشیا میں جو ایران ہے اور گریٹ رومن امپائر میں جنگ چلتی چلی آئی تھی۔ ایران کے پاس ایک مذہب تھا جس کا نام تھا زرتشت، روم کے پاس کوئی مذہب نہ تھا، بت پرست تھے۔ ایران سے مسلسل جنگ کرنے کے نتیجے میں ان کو یہ احساس کمتری ہوا کہ ایرانیوں کا ایک مذہب ہے اور ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اس ضد میں آ کے کہ اگر تم مذہب والے ہو تو ہم بھی مذہب والے ہیں، انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کے لوگ جب برف گرتی ہے دسمبر کے زمانے میں تو کارنیوال مناتے ہیں، اور یہ زیادہ تر آریوں کی رسم ہے جو ہندوستان میں، ترکی میں، ایران میں اور یورپ میں، جرمنی میں یہ ایک ہی نسل ہے، یورپ سے لے کے انڈیا تک آریہ قوم، اور ان کی رسمیں بھی شروع میں ایک تھی، بعد میں بدلتی چلی گئی۔ ہندوستان میں ہولی ہے، ایران کے اندر نوروز ہے، یورپ میں کارنیوال ہے۔ یہ نئے موسم پہ خوشیوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ رومن امپائر نے کرسچینیٹی تو قبول کر لی، مگر دسمبر کے زمانے میں ان کا کارنیوال ہوتا تھا، برف کا تہوار، اور یہ یورپ والے بڑے شوق سے اس کو مناتے تھے۔ تو لہذا کرسچینیٹی قبول کرنے کے بعد اب اس 25 دسمبر کے تہوار کو کیسے منائیں؟ تہوار چھوڑا نہیں جا سکتا چونکہ اس کے عادی بن چکے تھے۔ کرسچینیٹی میں 25 دسمبر کو کوئی فنکشن نہیں تھا، تو ایک ہی صورت تھی کہ جناب عیسیٰ کو مارچ سے نکال کے دسمبر میں ان کو پیدا کیا جائے۔ تو یہ اس طرح 25 دسمبر میں جناب عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے، لیکن چونکہ ان کو کارنیوال منانا تھا، اس واسطے انہوں نے ایک نئی چیز پیدا کی اور چرچ نے اس کو قبول کر لیا کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اتنا بڑا سلطان اور رومن امپائر جب اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اس لیے کہ جو مذہب دنیا کو بدلنے کے لیے آتا ہے، کچھ مذہب وہ ہوتے ہیں جو دنیا بدل دیتی ہے مذہب کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رومن کلچر نے عیسائیت کو بدل دیا اور انہوں نے مارچ کے بجائے 25 دسمبر کو انہوں نے کرسمس ڈے منا دیا کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا کوئی تعلق 25 دسمبر سے نہیں تھا۔ اس طرح دنیا کی رسمیں یہ بدلتی چلی گئیں اور دین میں فاصلے ہوتے چلے گئے۔ ہندوستان کے ہندو جو آج ہندو ہیں، کل یہ وہ آریہ تھے۔ جب یہ آریہ تھے تو یہ آریہ یورپ کے رہنے والے تھے، یہ جرمنی اور ترکی اور فرانس سے ہوتے ہوئے ترکی آئے، ترکی سے ہوتے ہوئے ایران گئے، ایران سے افغانستان گئے، افغانستان سے ہندوستان آ گئے۔ یہ آریہ قوم تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آریہ قوم نے مذہب کو زیادہ پسند نہیں کیا، لیکن جس زمانے میں آریہ ترکی اور افغانستان اور ایران سے گزر رہے تھے، یہ تقریباً 5000 سال قبل مسیح کا واقعہ ہو سکتا ہے میرے نزدیک۔ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام میسوپوٹامیہ جو عراق کا علاقہ تھا، اس زمانے میں جہاں ان کی نبوت کا شعلہ چاروں طرف تھا،
اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نبی کی حیثیت سے تسلیم کر لیا تھا۔ جب آریہ ترکی میں اور ایران میں یا اس علاقے میں تھے تو عراق کے اندر ایک تہذیب تھی، دنیا کی پہلی تہذیب جو تقریباً 6000 سال قبل مسیح تھی، اور سب سے پہلے تہذیب جو پھوٹی ہے وہ عراق سے پھوٹی ہے۔ بابل نینوا کا علاقہ اسی علاقے کے اندر تھا۔ بابل نینوا کی تہذیب سب سے پرانی ہے، اسی میں نمرود کی حکومت تھی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا جس زمانے میں نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا اس زمانے میں آریہ یورپ سے چل چکے تھے، اور چلنے کے بعد وہ اس علاقے میں پھیل رہے تھے۔ عراق سے حضرت ابراہیم کی نبوت کی روشنی اس علاقے میں پھیلتی رہی۔ اس طریقے سے یہ آریہ بھی متاثر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا خانہ کعبہ میں آنا جانا شروع ہو گیا حضرت ابراہیم کے مذہب سے متعلق۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جن پتھروں سے ہوئی وہ کوہ اوب قبیس کے علاقے کے پتھر تھے جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ وہاں پہلے مسجد ہلال تھی، بعد میں وہ مسجد بلال بن گئی، اب وہ مسجد ٹوٹ کر شاہ فہد کا محل بن گئی۔ کالے رنگ کا جو ایک پیلس بنا ہوا ہے جس میں بیٹھ کے شراب پی کے سارے نظارے دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح بیوقوف مسلمان حج کر رہے ہیں۔ یہ شہزادگان امریکہ کے باہر کے یورپ کے شہزادوں کو بلا کے وہاں پر مزے اڑاتے تماشا دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب مکے کے اندر تہذیب کا فروغ ہوا تو مکے کے لوگ جب باہر کہیں جاتے تھے، اب ذرا توجہ سے سنیے گا، تو یہاں کا پتھر لے جاتے تھے اور زمزم کا پانی، جہاں یہ جاتے تجارت کرنے کی غرض سے پتھر کو رکھ دیتے تھے اور اس کا ساتھ طواف کرتے تھے، پانی زمزم کا چھلکتے رہتے تھے۔ جی آریوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی اس کے عادی بن گئے، اور جب عادی بن گئے تو جب ہندوستان کے اندر آئے تو ان کو کالا پتھر یاد آنے لگا جس پر پانی چھوڑا جا رہا ہو تو شیو لنگ اور اس پر ٹپکتا ہوا پانی یہ حجر اسود کی یاد ہے کہ جو یہاں پر اب یہ بھول گئے بیچارے کہ یہ معاملہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا۔ کیونکہ جس قوموں کے اندر رسموں کا رواج زیادہ ہو جاتا ہے اور اصل پر نظر نہیں رکھتے تو وہ اصل ختم ہو جاتی ہے، رسم اصل کی جگہ آ جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل چیز یہی ہے، لہذا بکروں کی قربانی ان کے یہاں ہوتی تھی۔ یہ ساری علامتیں اس زمانے کے اندر ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ہزاروں سال تک وہ مذہب پنڈتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہا اور راجاؤں اور راجپوتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہا۔ وہ بدلتے بدلتے اتنا بدل گیا کہ آج ان کو یہی نہیں معلوم کہ ہم رہنے والے کہاں تھے۔ ہندوستان کی روش کہنے کا منشا صرف یہ ہے کہ جب قومیں رسموں سے لپٹ جاتی ہیں اور حقیقتوں کو چھوڑ دیتی ہیں تو پھر رسم مذہب بن جاتی ہے، مذہب غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ کے چہرے ہمیشہ دین حنیف کی طرف لگے رہیں، ایسا نہ ہو کہ دین حنیف سے ہٹ کر آپ رسموں کے پیچھے چلنے لگیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب جو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچ پاتا، اور رسموں کی بنا پر جو نقصانات ہوتے ہیں وہ نقصان قوم کو ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے جہیز کی رقم یہ ہندوستان کے اندر پیدا ہوئی، اس کی جو حقیقت تھی، حقیقت یہاں سے شروع ہوئی کہ چونکہ ہندو دھرم میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہے وہاں باپ کے مرنے کے بعد باپ کی میراث صرف بیٹے کو ملتی تھی، وہ بھی بڑے بیٹے کو، چھوٹے بیٹوں کو نہیں، بیٹی کو نہیں ملتا تھا۔ تو باپ کا ضمیر کوڑتا رہا کہ میں نے بیٹی کا حق مار لیا، بھائی دل میں جلتے رہے سب کانشس میں، ضمیر میں، کہ بہن ہماری بھی ہے مگر ہم کچھ نہیں دیتے۔ اب اس کو منہ بھرائی جانتے کسے کہتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ پہلے جب زمیندار ہوتے تھے تو ان کے یہاں کنیز اور
غلام ہوتے تھے۔ اب نواب زادہ یا شہزادہ یا راجہ زادہ اگر کسی غلام کے بچے کو، نوکرانی کے بچے کو مار دیتا تھا، زخمی کر دیتا تھا، تو وہ بیچاری روتی ہوئی ہاتھ جوڑے وہ کھڑی رہتی تھی۔ وہ یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی اس میں کہ آپ کے شہزادے نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ کنیزوں سے پتا چلا کہ اس کے بچے کو للو کو مار دیا ہے شہزادہ گلریز نے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو شہزادہ گلریز کو تو ڈانٹنے کا سوال نہیں تھا، کلو مٹلو کو ڈانٹا جاتا تھا۔ اب تو جب غصہ تھا شہزادے کو تو گیا کیوں، لے ہاتھ لے، وہ ایک اشرفی اس کے ہاتھوں میں دے دی اور ماں قہقہے لگاتی ہوئی اور بچہ خوش ہوتے ہوئے چلا گیا۔ اس کو کہتے تھے منہ بھرائی، یعنی ہم جو ظلم کریں اس کا پیسہ لے لو اور پیسہ لے کے چپ رہو، بولنا مت، اس کا نام ہے منہ بھرائی۔ تو اب یہ بیٹی بھی سوچتی تھی کہ باغ میرا تھا، میرے باپ کا تھا، میرے باپ کی حویلی، میرے باپ کا مکان، میرے باپ کی جگہ، تو منہ بھرائی کے لیے باپ لے یہ جہیز لے جا، اور یہ تیرے بھائی آیا کریں گے عید میں، بقرعید میں نہیں، ہولی میں اور دیوالی میں اور اس میں، اور تجھے دے دیا کریں گے۔ تو اس طرح ہندو لڑکی کی منہ بھرائی کی گئی اس کا حق مار کے۔ جی اب آیا مسلمان، جب مسلمان آیا تو اسلام کو تو اس نے مکے کی سرحد پہ چھوڑ دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے لے جانا، وزنی زیادہ ہے۔ اب جو ہندوستان میں آیا یہ ظالم بنا جیسے یہاں کا ہندو تھا، اس نے اپنی جاگیر اپنے بیٹوں میں تو بانٹ دی، بیٹی کو حصہ دینے کے لیے نہ کوئی مرزا صاحب تیار تھے، نہ سید صاحب تیار تھے، نہ خان صاحب تیار تھے، اور نہ وہ تیار ہوئے جو نو مسلم بن گئے۔ انہوں نے وہی روش، وہی ریت اور وہی کسٹم اپنے گھر میں لا کے رکھ دیا، اور باپ بیٹی کا ظالم بن کے اس کے حق کو ہڑپ کر لیا، یہاں تک کہ اگر بیٹی اکیلی ہے اور کوئی بیٹا نہیں ہے، میں سادات کی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ دوسروں میں کیا ہوتا ہوگا، اگر سید صاحب کے بس ایک بیٹی ہے اور جاگیر زیادہ ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو آخ کر دیا ہے، یعنی حق نہیں دیا، اور اپنے خاندان کے کسی بھتیجے کو دے دیا ہے، یا زبردستی اپنی زیادہ عمر والی لڑکی کو چھوٹے بھتیجے سے کر دیا ہے کہ گھر کی جائیداد گھر میں رہے گی۔ 12 برس کے لڑکے سے میں نے شادی دیکھی ہے 28 برس کی لڑکی کی، چونکہ شادی کرنے کی بنا پر جاگیر و جائیداد بھتیجے کے نام میں لکھی جائے گی، چاہے لڑکی کی زندگی کسی طرح بھی گزرے۔ یہ ہوتی ہے کسٹم اور ٹریڈیشن جو مذہب سے ٹکراتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہیز کی رسم اس جگہ پر آ گئی۔ تو جو زمیندار تھا چلیے اس نے تو مار لیا حق، لیکن جو غریب تھا اس کو تو جہیز دینا پڑے گا، رواج ایسا ہے، دستور ایسا ہے۔ اب وہ کیا کرے، اس نے اپنے خاندانی حویلی بیچ دی، ایک قبرستان تھا اس کا باغ تھا وہ بیچ دیا، کچھ قرض لے لیا، اس طریقے سے مقروض ہو کر بیٹی کو جہیز دے کے بھیج دیا۔ یہ ہوتا ہے رسم و رواج کہ جو مذہب کا فائدہ تھا وہ تو ہم اٹھا نہ سکے، جو کفر کا ضرر تھا وہ ہمیں پہنچنے لگا، جس کی بنا پر نہ ہم الا الذی ہیں نہ الا الذی۔ کوئی بات کرو تو قوم کو غصہ آ جائے گا کہ واہ برسوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھی وہ رسم و رواج۔ اب اسلام آیا، بہت آسان سا مذہب تھا، خود اسلام کا دعویٰ ہے کہ میں شریعت سہلہ لے کے آیا ہوں، ہم دقتوں میں تم کو پریشان کرنا نہیں چاہتے، مصیبتوں میں پریشان کرنا نہیں چاہتے، مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں، ورنہ 360 بتوں کو الگ الگ اگر ایک ایک پیسہ بھی دینا پڑتا ہوگا تو 360 پیسے گئے۔ اسلام نے کہا اس ایک خدا کو مانو جو دیتا ہے لیتا نہیں ہے، لیکن اس ایک خدا کے نام پہ دینا مشکل ہے، ورنہ زکوٰۃ دیا کرتے، لیکن شیطان کے کہنے کے اوپر ہم بہت کچھ دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ شیطان بیچارہ ہم سے اللہ سے زیادہ لے جاتا ہے۔ ہاں اللہ کو اتنا کہاں ملتا ہے جتنا شیطان کو ملتا ہے، بڑا دھندا اچھا چلتا ہے اس کا، فرسٹ کلاس، کہیں گھاٹا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے
जुगारू और दारू और उखाड़ू और पछाड़ू, ये क्या चीज़ है? ये सब उसके धंधे में। शराब खाने में लड़ाई हो गई, उसने उसको छुरी मार दी, पुलिस आ गई, 2 लाख इससे ले लिया, 1 लाख उससे ले लिया। तेरी लगी क्यों? तू भी 1 लाख दे। और तूने लगाई क्यों? तू भी 2 लाख दे। शैतान का धंधा तो चल गया ना। मस्जिद में ऐसी कोई बात होती नहीं है कि अल्लाह को फायदा हो। ये झगड़ा हो गया मोमिनीन में तो अल्लाह को इतना दो इतना, तो ये आपने अंदाजा लगाया। शरीयत सहला थी, मगर आदत बुरी चीज होती है। आदत बुरी चीज होती है। रोजा रख के हम चाय के पैसे बचा लेते हैं, लेकिन अगर चाय पिए तो पैसे खर्चा होंगे। तो लिहाजा शरीयत इस्लामिया में खर्चा नाम की कोई चीज नहीं है। जिसको आप खर्च कहते हैं वो एक जेब का पैसा दूसरी जेब में चला जाता है, इसी का तो नाम है ज़कात। क्या हमारी जेब से निकलकर भाई के जेब में चला गया, फूफी के जेब में चला गया, चची के जेब में चला गया, मामू के पास चला गया, इसी का नाम है खुमुस। चचाजाद भाई ये नहीं पढ़ सकता, खुमुस दे दो, पहले उसको दो। साहब ये कि बम्बई वाले, पहले बम्बई वाले को पढ़ा लो, बात को अपने गांव में भेजो। ये क्या बात है कि यहाँ के बच्चे तो जाहिल हो जाएं? तो जिस इलाके में जरूरत है, अगर आपने उस जरूरत को पूरा नहीं किया और नौगावा सादात भेज दिया, चलिए खुदा आपको सवाब दे उसका, मगर आपसे सवाल तो हो सकता है कि जब यहाँ मजलूम मौजूद थे तो यहाँ को छोड़ के वहाँ कैसे भेजा? तो इस तरीके से पहले चाहिए फिर बिगिन फ्रॉम होम। पहले आप घर से खैरात शुरू कीजिए। चाचा तो मफलूक हलाल नहीं है, फूफी तो मुसीबत ज़दा नहीं है, आपकी कोई और अजीज तो परेशान नहीं है, वहाँ के नहीं फूफी से झगड़ा उसको नहीं दूंगा। अरे बाबा सुभान अल्लाह, गया सवाब आपका 2 कौड़ी में। आपको पहले जो करीब तरीन लोग हैं उनको देना है, जो दूर के हैं जब घर में ना हो कोई तो बाहर दे दीजिए। जैसे यूरोप के लंदन के लोग वो कहते हैं कि मौलाना ये बकरीद का बकरा खिलाएं किसे, यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, रोज बकरा खाते हैं। या ये कि यहाँ पर सदका किसको दें, सदका लेने वाला कोई नहीं है, हर आदमी सदका लिए खड़ा है। तो लाम वाला उनके लिए जरूरी है कि वो उनको भेज दें, मगर उनके लिए भी जरूरी है कि पहले अपने अजीजों को भेजें। तो इस तरीके से कुरान मजीद ने जो रुतबे बयान किए थे, बिल वालिदैन एहसान व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना अक़ीमुस सलात व आतू ज़कात, पहले माँ बाप का हक अदा करो, फिर उसके बाद कराबतदारों का हक अदा करो। ये नहीं कहा कि अगर फूफी से दोस्ती है तो उसको दो, और अगर नाराजगी है कमबख्त को मत दो, मर जाने दो उसको, देखा जाएगा कफन भी नहीं है तो महल्ले वाले दे देंगे, तुम क्यों दोगे? अजीज अच्छे हों या बुरे हों इससे कोई ताल्लुक नहीं है। किसी अजीज को देना सवाब है, चाहे वो आपका दोस्त हो या दुश्मन हो, अपना हो या पराया हो, अच्छा कहता हो या बुरा कहता हो। मैंने एक मतलब अर्ज किया था कि नेकियां अमल का नाम है, रद्द अमल का नाम नहीं है। नेकी डायरेक्ट खुद एक एक्शन है, रिएक्शन नहीं है कि तुम हमें खिलाओ तो हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम हमें दो तो हम तुम्हें देंगे, नहीं। नेकी तो बहाव का नाम है, जो जरूरतमंद हो उसको दो। नशेब जहां हो पानी उधर जाता है। नशेब ये नहीं सोचता कि यह पानी नशेब हमारा है या गैर का है। तो इसी तरीके से इस्लाम ने जो चैरिटी रखी थी, जो ज़कात रखी थी, वो इसलिए कि ताकि तुम्हारे अपने अजीज फायदेमंद हों। तो लिहाजा इस्लाम ने खर्चे के नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं कल अर्ज कर रहा था कि निकाह पढ़ने में मौलवी को देना पड़ता है, तो ला मत दिया कीजिए। जब कलेजा महसूसता है कि हाय मौलवी को चले गए 200 रुपए, तो इस्लाम ये कहता है कि एक पैसा मत दो मौलवी को। लड़की खुद अपना निकाह पढ़े, लड़का खुद अपना निकाह पढ़े। मौलवी भी तो यही कहता है कि मैं लड़की की तरफ से निकाह पढ़ता हूँ, वो कहता है मैं लड़के की तरफ से कबूल करता हूँ। दोनों का वकील बनते हैं। नमाज जनाजा कब लिखा हुआ है कि मौलवी से पढ़ाओ? बेटा पढ़ेगा। बाप की नमाज जनाजा बेटा पढ़ेगा, जो बड़ा बेटा है। शर्मा रहा है या बेचारा उर्दू भी नहीं जानता, तो ठीक है मौलवी को बुला लो, मगर मौलवी भी बगैर बेटे की मर्जी के नहीं पढ़ सकता। तो इस्लाम ने कोई भी प्रीस्टहुड या पोपहुड या मौलवी पद नहीं रखा। हर आदमी मौलवी बनेगा। ये नहीं है कि
داڑھی رکھ لی اے مولوی صاحب، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو داڑھی رکھتا ہے وہ مولوی صاحب ہوتا ہے، جو منڈاتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ غالباً مطلب یہی ہوا اس کا، جب داڑھی نماز پڑھ لیں گے اے یہ مولوی صاحب ہو گئے، یہ نماز پڑھتے ہیں، اچھا تو نمازی کو مولوی کہتے ہیں، بے نمازی کو مسلمان کہتے ہیں، مطلب تو یہ ہوا نا۔ سماج بھی یہی ہے کہ جہاں کسی نے تقوی طہارت کی بات کہہ رہی تو ملا ہو گیا، مسجد کی بدنی ہو گیا، گیا ہے وہاں سے، اس کا کوئی بیاہ بھی نہیں کرنے کا، شادی بھی نہیں کرنے کا، داڑھی رکھ لی ہے اس کے اندر، چلیے معاملہ ختم ہو گیا۔ شادی کے دن تو منڈانا ضروری ہے ورنہ بالا کچھ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مکے کی فضا کے اندر کافر بننا بڑا مہنگا ہوگا، اسلام لانا سستا ہوگا، مگر کسٹم اور ٹریڈیشن کو کیا کرے، رسم و رواج کو کیا کرے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کہہ تو دیا کہ اللہ ایک ہے، مگر دل میں چٹکیاں لیتے رہیں کہ اگر کئی ہوتے تو، اور یہ کبھی کبھی تمنائیں دلوں سے باہر آ جایا کرتی تھی، جی یہ تمنائیں کبھی کبھی دلوں سے باہر آ جاتی تھی۔ جنگ احد ہے، مسلمان لڑ رہے ہیں، نیا نیا اسلام آیا ہے، یہ دوسری جنگ ہے مسلمانوں کی، اور وہ ابو سفیان لات و حبل کی جے بولتا ہوا، جے لات و حبل، جے لات و حبل۔ مسلمان نے کہا حضور ایسا کیجئے کہ یہ لات و حبل کا مجسمہ لیے ہوئے ہے، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے، ہم بھی جے اللہ اکبر کہہ دیں گے، ہمارا بھی ایک بت۔ کہ تم بالکل موسیٰ کی قوم جیسے ہو، موسیٰ کی قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ بہت دن ہو گئے فرعون کے خدا کو دیکھے ہوئے، ایک چھوٹا سا خطبہ ہمارے لیے بھی بنا دو فرعون کے مقابلے میں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا بتوں کے سامنے جھکی ہوئی اس گردن اللہ کو تو تسلیم کر لیتی ہے، گیا شباب مگر رہ گیا تعلق عشق، دل و جگر میں چمک گاہ گاہ ہوتی ہے۔ تو بڑھاپے میں بھی کبھی کبھی جوانی کی چنگاریاں دل میں دھڑکنیں پیدا کرتی رہتی ہیں، تو ایسے ہی کلمہ تو پڑھ لیا تھا، مگر یہ ہے کہ وہ کفر کی پرانی باتیں یاد آتی رہتی تھیں، اور اگر زبان سے نہ سہی تو دل سے یہ تمنا تو تھی کہ ہم کسی کے آگے سر جھکائیں، اور اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ جس قریش کو لیڈر مانتے چلے آئے تھے اس کو اب یہ کیسے مانے کہ بلال افضل ہے قریش سے؟ لہذا ہر حال میں قریش کے اندر خلیفہ پیدا ہوگا۔ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی کہ اللہ یہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں۔ یہ تھا وہ سماج کہ جو رسول کو کہتا تو تھا رسول، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ رسول ہے۔ لہذا پہلی کوشش یہ کی سرکار دو عالم کے دور کے مسلمانوں نے کہ نبی کے رتبے کو وہاں سے ہٹایا جائے جہاں خدا رکھنا چاہتا تھا، اور وہاں رکھیں جہاں ہم رکھنا چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود نبی کے دور کے اندر نبی پہ اعتراض کرنا، نبی پہ تنقید کرنا، نبی پہ مشورے دینا ایک سماج کا دستور بن گیا تھا۔ یہ بات اگرچہ کھل کے نہیں آئی تھی کہ یہ ہم جیسے بشر ہیں، مگر تمنائیں دل میں چٹکیاں لے رہی تھی کہ یہ ہم جیسے بشر ہیں۔ لہذا علامتیں اتنی زیادہ پائی جاتی ہیں اس بات کی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، نماز جمعہ میں سن 8 ہجری میں مسلمانوں کا چھوڑ کے چلا جانا نبی کو، اگر وہ رسول سمجھتے تو کبھی نہ جاتے، پیشوا سمجھ رہے تھے اپنا جیسا ملا۔ اسی طریقے سے نبی نے ایک آدمی کو راز کی بات کہی، ایک صحابی کو، جب مکہ فتح ہونے والا ہے تو ایک صحابی کو الگ بلا کے یہ کہا کہ ایک راز ہے کسی سے کہنا مت، اور حضور نے یہ راز کسی سے نہیں کہا سوائے ایک صحابی کے، کہ ہم فلاں تاریخ کو فلاں راستے سے مکے کے اوپر 10,000 صحابہ کرام کے مجمع سے جا رہے ہیں۔ صحابی نے خط لکھ کے اطلاع کر دی مکے والوں کو، رہ رہا تھا مدینے میں، کھا رہا تھا نبی کا، اطلاع دے رہا تھا کفار قریش کو، پکڑا گیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، مسلمان جانتے ہیں، حاتم۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ اس دور میں بھی یہ تمنائیں دل میں تھی کہ ہم رسول کو اپنا جیسا سمجھیں۔ لہذا اتنے واقعات ہیں کہ اگر صرف وہ پڑھ دیا جائیں کہ رسول کے دور کے مسلمان نے نبی کو کیا سمجھا تھا، تو
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج جو وہابیت کی تحریک چل رہی ہے کہ رسول ہم جیسا تھا، یہ تحریک آج کی نہیں ہے، یہ اس دور کی تحریک ہے جو چنگاریاں دب گئی تھیں، وہ مغرب نے ہوا دے کے شعلے بنا دیے اور ایک مذہب بنا دیا، رسول ہم جیسا بشر۔ سرکار دو عالم ام سلمہ کے گھر جایا کرتے تھے، وہ آپ کو شہد پلایا کرتی تھی۔ شہد کی تعریف سن کے کہ حضور نے ایک بیگم سے کہہ دیا کہ سبحان اللہ، ام سلمہ کا پلایا ہوا جو شربت تھا شہد کا، وہ بڑا میٹھا تھا، بڑا خوشبودار تھا، نظیف تھا، لطیف تھا، بہت عجیب و غریب تھا۔ شہد کی تعریف سن کر اس مومنہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ خیر حضور کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ ایک بیوی کی تعریف دوسرے کے سامنے کریں۔ بہرحال ایک بیوی سے کہہ کے دوسری بیوی سے کہہ دیا۔ اچھا کمال یہ ہے کہ صرف انہی دو بیویوں سے کہا اور کسی سے نہیں کہا۔ اب ذکر شہد کا، مزاج کڑوا۔ اچھا یہ ایک دن کا رونا ہو تو رو کر صبر آئے، ہر روز کے رونے کو کہاں سے جگر لائے؟ حضور روز شہد پی کے آتے تھے، روز ام سلمہ کی تعریف کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں شہد کے، بڑا میٹھا تھا، بڑا ٹھنڈا تھا، بڑا مزے کا تھا۔ اگلے دن ایک سہیلی نے دوسری سے کہا سنتی ہو آج کل ام سلمہ سے بہت چھن رہی ہے، بڑی تعریف ہو رہی ہے، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ یہ خیر جانا تو نہیں چھوڑیں گے، ستانا چھوڑ دیں ہمیں۔ یہ جو روز قصے سناتے ہیں شہد کے، نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن جو حضور آئے انہوں نے کہا سرکار ذرا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اب حضور وہاں گئے، سرکار آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر؟ ہم مغافیر کی بو؟ نبوت سے بو کا کیا تعلق؟ کہ نہیں حضور بس مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر کہتے ہیں ببول کے گوند کو جو پانی میں سڑا لیا جاتا ہے، جب سڑ جاتا ہے پھیند اٹھنے لگتے ہیں تو عرب اس کو بلڈ پیوریفائر کے طور پر پیا کرتے تھے، مصفی خون۔ جن کا گندا خون ہو جاتا تھا پھوڑے پھنسی والا، وہ مغافیر پیا کرتا تھا۔ حضور کا کیا تعلق مغافیر سے؟ مگر نہیں، حضور آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ ہم مغافیر نہیں پیتے، نہیں حضور پیتے ہیں، نہیں پیتے، نہ کہ نہیں پی ہے۔ ارے بھی ہم نہیں پیتے، پی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں سچوں میں سچا کون سا تھا۔ حضور نے ایک جملہ کہا کہ اگر تم کہتی ہو تو آج سے میں اپنے آپ پر شہد کو حرام قرار دیے لیتا ہوں، میں نہیں پیوں گا۔ بس خوش ہو گئی۔ یہ ہوا کہ قرآن مجید نے آیت نازل کر دی، سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے میرے نبی تجھ کو حق کس نے دیا؟ آپ نے اندازہ لگایا کہ یہاں لہجہ بدل گیا۔ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، ایک طیب و طاہر، ایک پاک نبی، اور موڈ خراب ہے تو یا ایھا النبی، اے منصبدار نبوت ہمارے، تجھ کو یہ ادھیکار کس نے دیا کہ تو ہماری حلال شدہ چیز کو حرام قرار دے دے؟ لمرضات ازواجک، وہ بھی بیویوں کے کہنے کی بنا پر۔ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے جو چھوٹی اور بڑی کر دیں آپ۔ تم کو حق کس نے دیا کہ تم ہماری حلال چیز کو حرام قرار دے دو؟ وہ بھی بیویوں کے لیے مرضاتک ازواجک، ان کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے نبی کو اپنے الفاظ واپس لینے پڑے، سوری۔ مگر بات یہ نہیں تھی، بات تھی کچھ اور۔ ورنہ وہ نبی جو خدا کے حکم کے پابند ہو اتنا بڑا کام کر جائے کہ یہ کہہ دے کہ آج سے شہد ہمارے اوپر حرام نہیں۔ دکھانا چاہتا تھا کہ سماج کی دلی تمنائیں کیا ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے حدود کیا ہیں۔ ہم نبی ضرور ہیں
مگر احکام الہی میں ہمیں کوئی دخل نہیں ہے کہ ہم حلال کو حرام بنا دیں، حرام کو حلال بنا دیں۔ یہ بات ایسی تھی کہ بند کمرے میں ہوئی تھی حضور کے، چھوٹا سا حجرہ ہوتا تھا، کوئی لاؤن نہیں ہوتے تھے، 10 بائی 10 بائی 8 فٹ کا کمرہ ہوتا تھا، مٹی کا بنا ہوا، بیچ میں کھجور کی لکڑیاں، ادھر ادھر مٹی، اوپر کھجور ڈال کے چھت بنا دی جاتی تھی، بارش زیادہ ہوتے نہیں تھی جو لنٹر ڈالنے کا خیال پیدا ہو، لہذا چھوٹا سا حجرہ تھا، بند کمرے کی بات تھی، نبی کی یہ بیوی تھی، یہ شوہر تھے، کیا نبی کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی؟ بات کو قرآن مجید میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ بات گزر گئی، جبرائیل آتے، اللہ کا موڈ خراب ہے میرے نبی، آپ یہ مت کہیے، معاملہ ختم ہو جاتا، نہ تاریخ میں آتی، نہ بات پھیلتی، نہ قرآن میں آتا، نہ تلاوت ثواب ہوتی، نہ تفسیر ثواب ہوتی، نہ قرأت اتنی شاندار طریقے سے پڑھی جاتی، مگر قرآن نے قیامت تک کے لیے وقت کے بلیک بورڈ پہ اعلان کر دیا کہ میرا نبی شریعت الہی میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو جب میرا نبی شریعت میں مداخلت نہیں کرتا تو کسی ذلیل انسان کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شریعت محمدی میں مداخلت کرے کہ یہ حلال تھا میں حرام کرتا ہوں، یا حرام تھا حلال کرتا ہوں۔ ہم نے ملاحظہ فرمایا، جب نبی کو یہ حق نہیں ہے تو کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میں حرام کرتا ہوں، یہ خدائی لہجے میں گفتگو ہے یا نبوت کے انداز میں؟ اور دنیا نے اتنا قبول کیا کہ آج تک قبول کیا؟ نبی کا حکم اور خدا کا فرمان تو چند مہینے تک رہا، مگر فرمان ذل الہی آج تک رہا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ وہ کسٹم اور ٹریڈیشن تھے جن کو چھوڑنے کے لیے عرب تیار نہیں تھا، اور تیاریاں کر لی گئی تھیں کہ رسول کے بعد رسول کو ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرانا ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب خلافت قوم کا کام ہو گیا، نہ اللہ کی ذمہ داری ہے نہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے ایک بات کہی تھی، شاید آپ بھول گئے ہوں گے، حق کے مزاج میں زندگی ہے، حق مرتا نہیں ہے اپنی طبیعت کے لحاظ سے اور آرگنائزیشن کے لحاظ سے۔ حق کا جو آرگنائزیشن ہے اس کی بنا پر حق مرتا نہیں ہے، اور باطل کا جو تانا بانا ہے باطل جیتا نہیں۔ باطل کو جلانا مشکل اور حق کو مارنا مشکل۔ بہتا ہوا دریا چٹانوں سے پلٹ نہیں جاتا، رخ بدل دیتا ہے، یا تو رڑک جاؤ میاں پتھر صاحب، نہیں تو دائیں بائیں نکلیں گے، نیچے سے نکلیں گے، اور اس کا بھی اگر موقع تم نے نہ دیا تو سطح اتنی اونچی کر دیں گے کہ تمہارے سر سے گزر جائیں گے۔ پتھر نیچے رہ جاتا ہے، پانی اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ ہے حق کا مزاج پانی کا۔ پانی جب چلتا ہے تو رکا نہیں کرتا، اسی طرح جب حق چلا تو جاء الحق وزهق باطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ کے رہے گا، باطل کو جانا ہے، باطل کو مٹنا ہے۔ تو لہذا حق کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اگر کوئی غاصب چھین لے، تو حق مطمئن یوں ہوتا ہے، لے جاؤ چھین کے، کہاں لے جاؤ گے؟ حق پکارے گا کہ مال کس کا ہے، مجبوری ہے۔ تو لہذا اس تین دور کے عرصے کے اندر حق والا بڑا مطمئن تھا، بے چین بیچارے یہ تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی بے چینیوں کو چھپانے کے لیے ابو الحسن ابو الحسن ابو الحسن تو یہ سب ہوتا رہتا تھا۔ مسئلہ نہ کہ آپ بتا دیجئے،
اس مسئلے کے معنی یہ بتایا گیا کہ کتنا کلوز ریلیشن تھا کہ مسئلے ان سے پوچھتے تھے، بشرطے کہ وہ مسئلہ نبی کی وفات کا نہ ہو۔ سارے مسئلے انہی سے پوچھیں گے، مگر نبی کے مرنے کے بعد ان سے نہیں پوچھیں گے کہ ابو الحسن کیا کرنا چاہیے۔ اب انہیں رہنے دو، یہ غمزدہ ہیں، دفن کفن میں لگے ہیں بیچارے، ان سے کہاں ایسے مسئلے پوچھتے ہو، چلو باہر چلو، ہاں طے کریں گے۔ تو یہ طے کرنا خود اس بات کی دلیل تھی کہ اسلام ایک نظام ناقص ہے جس کے اندر خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا اس کمی کو ہم پورا کریں گے۔ یہ منشا تھا قرآن مجید کو کمپائل کرنے کا، بھی یہ منشا تھا کہ نبی ہم جیسا بشر تھا، اس سے غلطی ہو گئی اور قرآن کی کمپائلنگ نہ ہو سکی، اور یہ اوراق پریشان کی طرح بکھرے پھر رہے تھے۔ ان خلیفہ کا احسان تھا کہ انہوں نے سب کو جوڑنے کے بعد ایک جگہ کر دیا، تو لہذا یہ ترتیب شروع ہوئی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کو تو ناقص بتا دیا، لیکن تشریح قرآن کو کیا کیجیے گا؟ نبی نے اپنی زندگی میں قرآن کی تفسیر اپنی سنت کی شکل میں باقی رکھی، احادیث کی شکل میں، احادیث کو اور قرآن کو ایک ساتھ رکھا کہ قرآن اور حدیث الگ الگ نہیں ہے۔ انٹرپریٹیشن آف قرآن مجید حدیث، حدیث اور قرآن تشریح ہے یہ میرے احادیث۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جھوٹی حدیثیں گھڑی جائیں گی، جو حدیث قرآن سے ملتی ہوئی ہو اس کو رکھ لینا اور نہیں تو پھینک دینا۔ جناب معصومہ نے اسی سے فائدہ تو اٹھایا اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، پھر کیوں چھینا؟ قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں ما ترکنا ہو صدقہ، حدیث۔ کل حدیث روکی جا رہی تھی، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ تو جب نبی نے حدیث لکھنی چاہی تو قرآن کو پیش کر دیا، اور جب فدق لینا چاہا تو حدیث کو پیش کر دیا۔ یہ تھی وقت کی سیاست۔ معصومہ نے حدیث کے مقابلے میں حدیث نہیں پیش کی، حدیث کے مقابلے میں معصومہ نے قرآن پیش کیا۔ بورثہ داؤد و سلیمان، وارث ہوئے سلیمان کے، داؤد کے وارث سلیمان ہوئے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہوتا تو ڈوب کے مر جاتا اسی جملے کے اوپر۔